السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ ڈرامہ ریویو۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے معمہ کی، پھر شرپسند کی، اور اس کے بعد ایک اور پاکیزہ کی۔ معمہ ڈرامہ میں آخر کار اس 2 قسطوں میں جنید کا بھی تیا پانچا ہو گیا، یعنی کہ اس نے غصے میں آ کے طلاق دے دی، اور یہی جی چاہتی تھی، گلشن آرا جی جو ہیں، اور کس طریقے سے وہ پھر اس کو کہتی ہے کہ تم چلی جاؤ یہاں سے گھر چھوڑ کے، وہ چلی جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو سلوک کرتی ہے وہ جنید کے ساتھ، اور جو کرنا شروع ہو گئی ہے، لیکن اس دفعہ جی کا نصاب تھوڑا سا چینج ہوتا ہوا لگ رہا ہے۔ جو وہ پہلے کرتی تھیں تو اس کے ساتھ جناب جو جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی تھی وہ چیختا تھا، چلاتا تھا، منتیں کرتا تھا، لیکن جنید کی باری لگتا کچھ ایسے ہے کہ جس طرح وہ بلیک میل کر رہا ہے کہ تم نے، ہمیں پتہ ہے کہ کس کو مارا تھا، مجھے پتہ ہے، اور جس طریقے سے وہ چونکتی ہے، تو یہاں پہ نصاب جو ہے تبدیل ہوتا ہوا لگ رہا ہے، یعنی کہ جو اس نے توقعات کی تھی، رکھی تھی، اس کے اپوزٹ ہوتا ہوا لگ رہا ہے۔ اب اس میں ایک چیز جو سٹوری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، جنید کو آپ جتنا مرضی کوس لیں کہ جنید جو ہے وہ دوسری شادی کے چکر میں اس نے اپنی ایک وفادار بیوی کو طلاق دے دی ہے، اس کو جتنی مرضی تنقید کا نشانہ بنا لیں، لیکن آپ وہاں پہ جی کو، یعنی کہ گلشن آرا کو کلین چٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ ظاہر ہے کلین چٹ اس کو دی اس لیے نہیں جا سکتی کہ جس وقت جنید اور اس کی بیوی جو ہے مائرہ وہ یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے آ کے گھر لیا، اور وہ اس کے ساتھ بالکل سیٹ تھا، یس تھا اپنی بیوی کے ساتھ جنید، لیکن اس کے اندر درار ڈالنے والی، بہت ہی رنگ برنگے کپڑے پہن کے، اچھے اچھے کھانے کھلا کے سامنے لانے والی جو تھی اور کوئی نہیں، صرف جی تھی۔ اب جی نے اس کو بھلایا، ٹریپ کیا، جو کچھ کیا، اس کا کیا کرنا ہے؟ آپ جنید کو کوس لیں کہ وہ کیوں اس طرف راغب ہوا، اس طرف کیوں گیا، اپنی وفادار بیوی کے ساتھ بے وفائی کیوں کی، لیکن جو جی نے کیا اس کا کیا کرنا ہے؟ کیا صرف اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ وہ بس اس کا امتحان لے رہی تھی کہ وہ اس کی محبت کتنی؟ ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے، اور جس طریقے سے سامنے آتی تھی جی اور جس طریقے سے اس کو بھلاتی پھسلاتی رہی ہے، اور جس طریقے سے اس نے جلوے دکھانے کی کوشش کی، تو ظاہر ہے جنید نے تو اس طرف آنا تھا۔ تو یہ واقعی ایک معمہ ہے، اس کے بعد میں نکلے گا کیا؟ ظاہر ہے اس کا ایک بیگیج ہے، اس کا ایک پاسٹ ہے جس کو لے کے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اب وہ ساروں سے بدلے لے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بھی ٹھیک ہے کہ اگر اس کو بدلے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے، لیکن اگر آپ اس کو مظلوم بنانے کی کوشش کریں گے، آپ اس کو انوسنٹ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، میرے رائٹر سے یا ڈائریکٹر سے یہ سوال ہے میرا، صبا قمر صاحبہ سے نہیں ہے، بہت زبردست رول پلے کر رہی ہیں، تو پھر اس کے اندر وہ بھی اتنی ہی قصوروار ٹھہرائی جائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ اس سٹوری کو آگے لے کے، مطلب ہے کس طریقے سے اس کو مظلوم آپ لے کے چل سکتے ہیں، کس طریقے سے انوسنٹ اس کو لے کے چل سکتے ہیں۔ ابھی تک لے کے چلنے کی شاید کوشش ہو رہی ہے، یا شاید مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح جناب صاحب پہلے والے خاوند بھی اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیک تھا، اس کو بھی بھلایا پھسلایا انہوں نے، تو یہ ایک کہانی ہے، معمہ ہی ہے، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں۔ اوورآل کہانی کے اندر دلچسپی بھی ہے۔ میں اگر 3 ڈرامے دیکھوں، اگر میں آفس سے آیا ہوں تو مجھے پہلے نمبر پہ، حالانکہ مجھے ایک اور پاکیزہ بہت پسند ہے، لیکن اگر میں نے تھوڑا ریلیکس ہونا ہے تو میں معمہ ڈرامہ پہلے دیکھ لیتا ہوں، پھر شرپسند، یا پھر ایک اور پاکیزہ۔ میرے لیے مطلب دوسرے اور تیسرے نمبر پہ ڈرامے میرے لیے تینوں اہم ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا شرپسند کی طرف۔ شرپسند وہ بھی اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے۔ اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایک چیز جو مجھے سمجھ نہیں آئی شازمین کی، کہ وہ جو نعمان اعجاز کی بیٹی ہے جس کو ولی پیار کرتا ہے، وہ تو ایک معصوم ہے، ایمان جو ہے وہ تیز ترار دکھائی ہے، چالاک دکھائی ہے۔ مناہل کا جو باپ ہے اس نے اس حفصہ کی تصویریں جو تھی یا ویڈیو بنائی تھی، جا کے جو ہاسپٹل میں تھی چھپ کے، وہ ویڈیو بنائی تھی جو پھر ولی، اسی ولی کی بہن کی جو اس کا داماد بننے جا رہا ہے۔ تو شازمین کو میرے خیال میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ جب حیران ہوتی ہے، آخر نہیں ماننا، دیکھو شازیہ آنٹی کی بات نہیں ماننا ولی، اس نے آخر وہ کر لیا۔ تو یہ میرے خیال میں اگر آپ مناہل کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں، صرف آپ اس کو مناہل تک رکھیں اور ولی کی پسند تک رکھیں، تو اس میں میرے خیال میں کوئی اتنی قباحت نہیں تھی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مناہل تو بے قصور ہے، وہ تو کسی سازش کا حصہ نہیں ہے، اور ادھر سے ولی جو ہے وہ بھی بے قصور ہے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو اگر پسند کرتے ہیں تو والدین کا بیگیج جو ہے وہ اس کے اوپر کیوں آئے؟ اور جو حفصہ کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے ولی کو سوچنا چاہیے، لیکن ولی کو شاید ابھی پتہ نہیں ہے، آگے جا کے ظاہر ہے ایک یہ بھی ایک کہانی سوچ کے ہی
ان کا دونوں کا رشتہ کروایا گیا ہے، یہ آگے کتنی پروان چڑھے گی، ایمان کی اور وہ جو حماد ہے کیا ہے اس کا، وہ کتنا شادی ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی، لیکن یہ اپنی جگہ پہ۔ اب شرپسند کے اندر جس طریقے سے نعمان اعجاز صاحب اتنا ایزی ہو کے یہ کام کر رہے ہیں، وہ لے لگاتے ہیں، وہ چلتے ہیں، وہ لپس کو استعمال کرتے ہیں، وہ رکتے ہیں۔ اس دفعہ انہوں نے ایک اور کام کیا ہے جو کہ شاید پہلے ڈراموں میں کم تھا، کہ وہ اپنی باڈی کو پہلے جو لینگویج ہے اس کو زیادہ اسٹیبلش کرتے ہیں، وہ بعد میں بولتے ہیں۔ تو مطلب یہ کر کے اشارہ کیا، یہ تھا نا، وہ کیا نام ہے اپنا بیٹی صنم، پھر یہ کہہ کے وہ زیادہ اسٹیبلش کرتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں، ان کے چلنے میں، ان کے دیکھنے میں، ان کو سوچنے میں، ان کے ریئیکشن میں وہ کردار سمایا ہوا ہے، کہیں پہ بھی آپ کو اوور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اب آتے ہیں ایک اور پاکیزہ کی طرف، انتہائی ڈپریسنگ ڈرامہ ہے، کیا کمال ڈائریکشن دی ہے اور کیا کمال اس کا بیک گراؤنڈ میوزک ہے، کیا زبردست حاکم سمیر صاحب کی انٹری ہوئی ہے، کبھی پانی کی بوتل رکھنے، کبھی کیا رکھنے، اور ان کا کردار بہت زبردست ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو فراز ہے وہ اپنا کردار بہت، پاکیزہ نے تو اپنا کردار، رد عمل ان کا اتنا کمال ہے کہ وہ آمنہ الیاس کی والدہ ان سے بات کر رہی ہے، تب ان کا رد عمل دیکھے، اس کا خاوند کر رہا ہے، اس کے بھائی کے اوپر کیسے حیران ہوتی ہے، اور بھائی نے تو کمال ہی کر دیا وہ جو اصغر نے، کہ جس کے حوالے سے سوچتے تھے کہ سب سے زیادہ یہ پرابلم کریٹ کرے گا آگے جا کے، وہی اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ شاید یہ بھی ایک سٹرینتھ ہے اس پلاٹ کی، اس ڈرامے کی۔ اور میں نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ جو گوہر رشید صاحب ہیں ان کا کردار گرے ایریا میں اب وہ کھل کے سامنے آئے گا۔ ایک وہ لڑکی آ گئی ہے، نور پری ہے جو بھی اس کا نام ہے، اس کی بیوی تھی، آمنہ الیاس کو بتایا تھا نہیں بتایا تھا، لیکن اب ان کا کردار جو ہے وہ واضح طور پر نیگیٹو بالکل سامنے آئے گا۔ تو دیکھتے ہیں آگے کس طرف جاتی ہے کہانی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔